پیارے ناظرین السلام علیکم۔ میں دبئی کے مساج پارلر میں کام کرتی تھی۔ روز کئی عربی شیخ آ کر اپنا مساج کرواتے اور اگر میں ان کو خوش کر دیتی تو ہزاروں ریال دے کر جاتے۔ ایک روز وہاں ایک حبشی آ گیا، اسے تو دیکھ کر ہی میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک ہفتے کے لیے اپنے گھر میں بک کروا لیا۔ یوں مجبوراً مجھے اس کے گھر جانا پڑا۔ وہ کالا حبشی رات 1 بجے ٹاول لپیٹ کر بولا کہ تیل لے کر آؤ۔ میری تو چیخیں نکل گئیں۔ مساج سینٹر میں گاہکوں کا بے حد رش تھا۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہوتی تھی کہ ایسا بھی کوئی کام ہوتا ہوگا کہ لڑکیاں مساج کرتی ہوں۔ ہمارے ملک میں اکثر ہی آدمی لوہا ہے کہ ایک سینڈ میں چند ایک تیل کی شیشیاں لٹکائے بس سٹینڈ اور چوراہوں پر گھومتا رہتا ہے، اور اگر کسی کو مالش کروانی ہوتی ہے تو اس سے کروا لیتا کرتا ہے۔ مگر دبئی میں یہاں پر باقاعدہ طور پر مساج سینٹر قائم تھے، مگر ایک بات بہت حیران کر دینے والی بات تھی کہ یہاں پر عربی عورتیں کام نہیں کرتی تھیں، نہ ہی دبئی کی مقامی عورتیں کام کرتی تھیں، بلکہ یہاں پر مساج سینٹر کو چلانے کے لیے ہمیشہ باہر کے ملکوں سے لڑکیوں کو بلوایا جاتا تھا اور انہیں مفت میں ویزا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی ٹکٹ کے پیسے بھی سینٹر والے خود دے رہے تھے۔ ان لڑکیوں کو ہر قسم کی سہولیات دی جاتی تھی، رہائش بھی دی جاتی تھی اور ان کا کھانا پینا بھی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ہینڈسم سیلری پیکج بھی ہوتا تھا۔ یہ کام مجھے پہلے چند دنوں میں بہت آسان لگ رہا تھا کیونکہ میں اس کام کے اصل مقصد سے واقف نہیں تھی۔ مجھے بھی ان کمپنی والوں نے ان تمام سہولیات کو مہیا کرنے کے بعد ہی بلایا تھا۔ میں بے حد غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرا بڑا بھائی ایک حادثے میں معذور ہو گیا تھا، اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ دن رات اپنی چارپائی پر پڑا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ معذور ہونے کی وجہ سے شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ جب ابو کے انتقال کو کئی سال گزر چکے تھے، جس کے بعد میرے بھائی نے چھوٹی عمر سے ہی گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی اور وہیں تمام ذمہ داریوں کو بخوبی پورا کر رہے تھے۔ جب خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، ہم پر آزمائش آئی جس نے میرے بھائی کو معذور بنا دیا اور اچھے خاصے سہل طریقے سے گزرتا ہوا وقت ہمارے لیے مشکل ترین بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بھائی کی مزدوری کے بعد میں چھوٹی 3 بہنوں کو روٹی کھلانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم نے اپنی نظر کھونے کے باوجود سلائی مشین کا کام ایک بار پھر سے سنبھال لیا، حالانکہ اس سے ہماری گزر بسر تو ہو رہی جاتی تھی، لیکن بھائی کی مہنگی دوائیاں اور ان کے لیے اچھی خوراک کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے دور اپنی جوتیاں گھسانا شروع کر دیں اور کسی اچھی نوکری کی تلاش میں لگ گئی، مگر اچھی نوکری تو ایک طرف سے مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ جبکہ ایک دن اچانک اخبار میں نوکری کے ایڈ پر میری نظر پڑی۔ میں جانتی تھی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک ڈانس کی کیفیت، اور میں نے وہاں بتایا کہ نمبرز پر اپنی ڈیٹیلز بھیج دیں۔ میں اس کا کوئی بھی موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے پہلے بھی میں کئی اخباروں میں اس قسم کے ایڈز دیکھنے کے بعد اپنی سی وی بھیج چکی تھی، مگر مجھے کبھی بھی پذیرائی نہیں ملی تھی۔ میں ہمیشہ مایوس ہو جاتی تھی۔ میں نے موبائل کو ایک طرف پھینک دیا، لیکن اگلے دن ہی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں نے جس نمبر پر اپنی ڈیٹیلز بھیجی تھی انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے تھے۔ میں نے سنجیدگی سے سوالات کے جواب دے دیے۔ مجھے ابھی یہ سب فراڈ لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ رقم کا مطالبہ کریں گے اور پھر جب میں رقم نہیں دوں گی تو یہ لوگ میرا پیچھا خود ہی چھوڑ دیں گے، مگر ایسا نہیں تھا۔ میری تمام ڈیٹیلز لینے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر سے مجھے پوچھا کہ کیا میں واقعی ہی دبئی کے مساج سینٹر میں جاب کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں، جس پر میں نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا، اور پھر ڈرتے ڈرتے میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں پیسے دینا بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں غریب گھر کی لڑکی ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو میں ٹکٹ اور ویزا وغیرہ کے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ جس پر مجھے تسلی دی گئی کہ وہ لوگ اسے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے، بلکہ جیسے ہی میں دبئی میں ایڈ کے ساتھ سیٹ اپ اپنا پہلے دن کا کام کروں گی، وہ لوگ مجھے پورے مہینے کی سیلری ایڈوانس میں دے دیں گے۔ یہ سب دیکھ کر میں جتنا حیران ہوتی تھی اتنا ہی کم تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے یا میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ مگر کچھ دنوں میں واقعی مجھے ایک ریل ملا جس میں میرے دبئی جانے کے انتظامات کے تمام کاغذات تھے۔ انہوں نے
بس میرا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ کی ڈیٹیل لی تھی جو میں نے انہیں سینڈ کر دی تھی، اور اس کے بعد آج مجھے سب کچھ مل رہا تھا، اور اس کے بعد ساتھ ہی 3 مہینے بعد میری ٹکٹ تھی۔ میں چیختے ہوئے کمرے کی جانب بھاگی اور سب سے پہلے امی کو گلے لگا لیا۔ امی اس وقت بھائی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں اور انہیں کھانا کھلا رہی تھی۔ بھائی بہت غصہ کرنے لگے تھے اور کافی زیادہ چڑچڑے بھی ہو گئے تھے۔ میں نے امی کو اس بات کے بارے میں بتایا تھا۔ امی نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اکیلی اور جوان یہاں لڑکی کو کسی طور پر بھی اس کی طرح دور پردیس میں نہیں بھیجنا چاہتی تھی، مگر میں جان گئی تھی کہ مجھے یہ موقع زندگی میں دوبارہ نہیں ملنے والا۔ اس لیے میں نے امی کو ہر ممکن طور پر منانے کی کوشش کرنا شروع کر دی تھی، اور پھر کچھ وقت بعد امی مان بھی گئی۔ شاید وہ بھی اپنے بیٹے کو اس طرح مزدوری کی زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی آ چکی تھی، اور مگر اصل بات کیا تھی اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امی کی نہ اچانک ہاں میں کیسے بدل گئی، مگر میرے لیے خوش آئند بات تھی، اس لیے میں نے وجہ پر دھیان نہیں دیا اور خوشی خوشی اپنے دبئی جانے کی تیاری کرنی شروع کر دی تھی۔ میرے پاس چند پرانے کپڑے ہی تھے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ تبھی امی نے اپنے سونے کی انگوٹھی، اکلوتی چین اور انہیں بے حد عزیز تھی، ابا نے انہیں منہ دکھائی میں یہ تحفہ دیا تھا کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی کڑوے حالات آئے تھے، امی نے چین کو نہیں بیچا تھا، مگر میری امی بخوشی چین کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ میں اپنی امی کی قربانی کو کبھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ دبئی کے مساج سینٹر میں جیسے ہی بھی حالات پیش آئیں میں وہاں دل لگا کر کام کروں گی اور اتنا کماؤں گی کہ میری چھوٹی بہنوں کا مستقبل سنور جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنے بھائی کو اس قابل بنا دوں گی کہ وہ ساری زندگی بیٹھ کر کھائے تب بھی اس کے پاس کم نہ پڑے۔ میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی بھی بساکھی بننا چاہتی تھی اور اپنی امی کو بے حد سکون بھری زندگی دینا چاہتی تھی، اس لیے کچھ جوڑے کپڑے کے اور لیے اور بے حد ضروری اشیاء لے کر میں دبئی آ گئی۔ پہنچنے کے اگلے ہی دن ہی مجھے سینٹر بلا لیا گیا تھا جہاں پر مجھے کام کر سمجھایا گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے پہلے دن کا کام کیا تو میرے اکاؤنٹ میں ایک بھاری رقم ٹرانسفر کر دی گئی۔ یہ رقم میری سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے وہ تمام رقم فوراً امی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی اور کہا کہ بھائی کا اچھے سے اچھا خیال رکھا جائے۔ مجھے بھی سکون تھا کہ محنت کے پیسے وصول ہو چکے تھے، اس لیے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ مگر ایک دن جو حقیقت مجھ پر اشکار ہوئی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں ایک شخص کا مساج کر رہی تھی جب اچانک اس نے اپنا رخ بدلتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے اوپر گرا لیا۔ اس نے اس وقت شرٹ اتار رکھی تھی اور میرے ہاتھ تیل سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ زیتون کا تیل تھا جس میں چند ایک جڑی بوٹیوں کا تیل شامل کیا جاتا تھا اور یہاں پر آنے والے امیر مردوں کو لگایا جاتا تھا۔ اس مساج کے لیے وہ کتنے پیسے پے کرتے تھے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا اور نہ ہی مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی تھی۔ مجھے بس اتنا پتہ تھا کہ مجھے میری محنت کا پھل مل رہا ہے۔ میں نے امی کو نہیں بتایا تھا کہ میں مساج سینٹر میں جاب کرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اس بات کو اپنے دل سے بہت زیادہ لگا لیں گی اور میرے بھائی کی غیرت بھی یہ تجزیہ نہ ہوگا۔ میں نے انہیں اتنا ہی کہا تھا کہ میں صفائی کا کام کرتی ہوں، جس پر میری امی نے دکھی دل سے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اچھی زندگی نہیں دے سکی۔ امی کی بات سن کر میرا دل کھٹک گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ نہیں اماں، یہاں پر صفائی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ سب کچھ صاف ہوتا ہے، ایک بار ہلکا سا جھاڑو لگا کر میں سارا دن فارغ ہی ہوتی ہوں۔ بس اپنی ڈیوٹی کے گھنٹے مجھے یہاں پر گزارنے پڑتے ہیں میں تاکہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو میں سنبھال لوں۔ اس کے علاوہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ لیکن میری ماں کا دل بے حد دکھی ہو گیا تھا۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں مساج سینٹر میں غیر مردوں کا مساج کرتی ہوں تو نہ جانے انہیں کتنی تکلیف ہوتی اور وہ مجھے ہرگز بھی یہاں پر رہنے نہیں دیتی، فوراً واپس بلا لیتی۔ جبکہ میں نے انہیں بتایا بھی نہیں، کمپنی کے ساتھ 2 سال کا کنٹریکٹ سائن کر لیا تھا
اور اب مجھے ہر حال میں ان کا کانٹریکٹ کو پورا کرنا تھا۔ انہوں نے مجھے تمام قسم کی سہولیات دی تھی۔ اگر مجھے ایمرجنسی اپنے گھر جانا پڑتا تب بھی یہ کمپنی کی ذمہ داری تھی کہ وہ مجھے ٹکٹ کروا کر دیتے تھے۔ انہوں نے بس ایک ہی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ وہ میرے ساتھ 2 سال کا کانٹریکٹ کریں گے، اور اس 2 سال کے دوران میں ان کے کسٹمر کو ہر طرح سے خوش رکھوں گی اور انہیں کسی بھی طرح شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ کسٹمر چاہے کچھ بھی کریں، میں کسی بھی قسم کا رد عمل نہ دینے کی پابند ہوں۔ اور اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جب میں ایک غیر مرد کے برہنہ سینے پر گری ہوئی تھی اور گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے چہرہ اٹھا کر اس آدمی کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں پر خباشت چھائی ہوئی تھی، دکھائی دے رہی تھی نہ جانے کیوں، لیکن میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو رہی تھی اور مجھے اس آدمی سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں جھٹکا کھا کر اٹھی اور اس سے دور ہو گئی اور سانس بحال کرنے لگی، جبکہ وہ شخص مسکراتے ہوئے اٹھا اور ایک بار پھر سے اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر گرا دیا اور مجھ پر حاوی ہوتا گیا۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سینٹر میں بنے ہوئے تمام کیمرے ساؤنڈ پروف تھے، یہاں سے آواز بالکل بھی باہر نہیں جاتی تھی۔ میں چاہتے ہوئے بھی اپنی عزت کی چادر کو میلا ہونے سے نہیں بچا پائی تھی۔ البتہ جب وہ عربی مجھے خوب استعمال کرنے کے بعد مجھ سے دور ہو گیا تو میں نے تکلیف کی شدت سے روتے ہوئے ہلکتے ہوئے اور اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ مجھے پانی پلا دے۔ اس نے مجھے پانی پلایا، لیکن پانی پینے کے دوران ہی اس کی آنکھوں میں خبشت ایک بار پھر سے مجھے نظر آ گئی تھی۔ پانی پلانے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے مجھے سیدھا کیا اور مجھے اپنی تسکین کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ ناظرین، کہانی اور بھی دلچسپ ہونے والی ہے، پلیز آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ میری آنکھوں سے بھر بھر کر آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب کی بار میں نے پہلے کی طرح شور نہیں مچایا تھا، بلکہ خاموشی سے اپنے ساتھ ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اور جب وہ عربی شخص اچھی طرح سے مجھے پامال کرنے اور اپنی ہوس مٹانے کے بعد چلا گیا تو میں اٹھ کر واش روم میں گئی اور فوراً ہی مساج سینٹر کے آنر کے آفس کی طرف قدم بڑھا دیا اور ریسٹورنٹ میں کھڑی ہوئی لڑکی سے باس سے ملاقات کروانے کے لیے کہا۔ میرے چہرے کی تکلیف دیکھ کر ہی وہ لڑکی سمجھ چکی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ لڑکی بھی باہر سے آئی تھی اور باس کے ساتھ میٹنگ وغیرہ ارینج کرواتی تھی، اور اس کا اتنا ہی کام تھا، اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی شاید کرتی ہو، مگر اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس لڑکی نے جلدی سے باس کو کال کی اور میری بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ باس نے فوراً مجھے اندر بلا لیا۔ میں نے روتے ہوئے ان کے سامنے ہر ایک بات بتا دی۔ تبھی باس نے افسوس کرتے ہوئے کہا، جو آپ کے ساتھ ہو گیا ہے اسے ہم نہیں بدل سکتے، مگر ہماری یہی مجبوری ہے کہ ہم کسی بھی کسٹمر کی ڈیمانڈ کو رد نہیں کر سکتے۔ آپ کو اتنی ساری سہولیات مہیا کی گئی ہیں، یہاں تک کہ آپ کے ٹکٹ کے پیسے بھی ہم نے خود بھرے ہیں، اور آپ سے جواب میں یہی کچھ مانگا تھا۔ یہاں پر آنے والی ہر لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، مگر اگر کسی کسٹمر کو یہاں پر مساج کروانے والی کسی لڑکی کی طلب ہو جائے تو اسے وہ طلب پوری کرنی پڑتی ہے۔ ہم آج سے تمہاری پروموشن کر رہے ہیں، آپ کو ڈبل سیلری دی جائے گی، لیکن ہمارے کسٹمر کو ناراض نہیں کرنا، اور اگر تم یہ معاہدہ توڑنا چاہو تو بھی ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ تم کانٹریکٹ سائن کر چکی ہو اور 2 سال کے لیے ہماری پابند ہو چکی ہے۔ اس لیے رونے دھونے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو اور اس مساج سینٹر کو چھوڑنے کے بارے میں مت سوچو۔ عزت تو تمہاری ویسے بھی لٹ ہی چکی ہے، تو کیوں نہ دولت کمائی جائے۔ اس کی بات سن کر میں چپ چاپ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی میری ڈیوٹی کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، مگر میں ذہنی اور جسمانی طور پر اس قدر تکلیف کا شکار تھی کہ میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ میں نے بیڈ پر گری اور جلدی ہی مجھے گہری نیند آ گئی۔ اگلے دن میں اٹھی اور ناشتہ کرنے کے بعد ایک بار پھر سو گئی، کیونکہ میرا کام پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے امی کو فون کیا اور کہا کہ میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں فیملی سے ملاقات کا بہانہ بنا کر جاؤں گی اور واپس نہیں آؤں گی،
مگر امی نے آگے سے جو بات مجھے کی تھی اس نے میرے چھکے چھڑا دیے تھے، اور پھر میں یونیفارم پہن کر ایک بار پھر سے اپنے کام ڈیوٹی پر موجود تھی۔ باس نے میری طرف دیکھ کر مسکراہٹ پاس کی اور مجھے شاباش کہتے ہوئے اپنے کیبن میں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر آنے جانے والے کئی مردوں کی تسکین کا سامان بنتی رہی، مگر مجھ سے اپنی طلب پوری کرنے کے بعد مجھے اچھی خاصی بڑی رقم دے کر جاتے تھے، اور مساج سینٹر والوں کو بھی یہ مساج کروانے پر جانے کتنی بڑی رقم ادا کرتے تھے کہ ایسے کسی بھی کام کے بعد وہ مجھے بڑی رقم کے تحفے کے طور پر ضرور دیتے تھے۔ اور اب میں اپنے ضمیر کو تھپکیاں دیکھ کر سلا چکی تھی۔ میں مکمل طور پر حرام کی کمائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ جب کبھی میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگتا تھا تو میں اسے تھپک دے کر گہری نیند سلا دیتی تھی۔ میں تو اب اسی انتظار میں رہتی تھی کہ کب کوئی میرے جسم کا خریدار آئے اور مجھے پیسے دے کر چلا جائے۔ ایک سال کے اندر ہی میں نے ایک بڑی رقم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لی تھی، اور اسے بھی دگنی رقم اپنے گھر میں بھیج دی تھی۔ پہلی بار جب میں نے اماں کو فون کیا تھا کہ تب میرا ارادہ واپس لوٹنے کا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایک خطیر رقم کے بدلے میں میرا بھائی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اس چیز نے میرے قدم یہاں پر روک دیے تھے۔ میں نے اپنوں کے لیے اپنی عزت کا سودا کیا تھا، اور جب اپنوں کے لیے اپنی قربانی دے ڈالی تھی تو پھر مال کیسا؟ اس لیے میں تنہائی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ میں بے حد خوبصورت بھی تھی اور خود کو بالکل سجا سنوار کر رکھا کرتی تھی۔ میں زیادہ تر پاکستانی ڈریسنگ کرتی تھی، مگر اس طریقے سے کہ میرے جسم کی خوبصورتی اور بھی زیادہ عیاں ہوتی۔ اگر کوئی مرد میرے پاس مساج کروانے آتا تو میرے جسم کو خریدنے کا کوئی ارادہ نہ بھی ہوتا تب بھی مجھے خرید لیتا تھا، اور اس طرح میں مردوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنی اپنے اکاؤنٹ کو پیسوں سے بھرتی جا رہی تھی۔ گناہ ثواب کا میرے اندر کوئی فرق نہیں تھا۔ جب ایک دن ایک حبشی میرے پاس مساج کروانے کے لیے آیا، اس کے جسامت اور قدامت بہت بڑا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھی اور میرے سامنے لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی طرف جاتے ہوئے بھی جھجکی سی محسوس ہو رہی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میری جگہ اس کا مساج کوئی اور کر دے، مگر وہ میرے روم میں آیا تھا، اس لیے یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں اس کا مساج کرتی۔ میرا باس مجھ سے بے حد خوش تھا، اور اس نے اس عرصے کے دوران میری سیلری اور بھی زیادہ بڑھا دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ مجھے وقتاً مہنگے گفٹ بھی دیا کرتا تھا۔ میں نے اپنے پاس باس کے ساتھ بھی کئی راتیں گزاری تھیں، اور اس کے بدلے میں اس سے خوب دولت بھی بٹوری تھی۔ زندگی اس انداز میں چلتی جا رہی تھی۔ یہ پہلا مرد تھا جس نے آ کر مجھے میری اوقات یاد دلا دی تھی کہ میرے پاس جو پہلے جتنے بھی مرد آئے تھے، اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بھی سبھی نامرد تھے اور مرد یہی تھا۔ بہرحال وہ سیدھی طرف سے مساج کروانے کے لیے بعد الٹا لیٹا گیا۔ مساج کے دوران لوگ میرے مساج کی تعریف کیا کرتے تھے، مگر وہ بالکل خاموش تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، مگر جب اس نے کروٹ بدلی تو اس کی آنکھوں کا رنگ بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ اٹھا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ چلو شکر ہے اس سے جان بچ گئی۔ ہرگز بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا مضبوط جسم اور طاقت اس کی طرف دیکھتے ہی محسوس ہوتی تھی، اور وہی مجھے ڈرا رہی تھی۔ مگر ابھی میں کھل کر سانس بھی نہیں لے پائی تھی کہ کاؤنٹر پر کھڑی ہوئی انڈین لڑکی نے میرے کمرے میں آئی اور مجھے باس کا پیغام دیا کہ وہ مجھے اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ مگر میں مسکراتی ہوئی ان کے کیبن کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ ایسے وقت میں ہی وہ مجھے بلاتے تھے جب انہیں میری ضرورت ہوتی تھی۔ مگر جب میں کیبن میں گئی تو انہوں نے مجھ سے جو بات کہی جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے فوراً نہ میں سر ہلاتے ہوئے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ سوچ لو، یہ بندہ اس قدر امیر ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہفتہ گزارنے کے بدلے میں تمہیں اب اتنی دولت مل جائے گی کہ تم یہاں دبئی میں 2 فلیٹ خرید سکتی ہو۔ اس کی بات پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی اتنی دولت اکٹھی کر لی تھی کہ یہاں پر 1 فلیٹ خرید سکتی تھی، مگر میں نے وہ سب پاکستان کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک دن میں بہت ساری دولت جمع کر کے واپس جاؤں گی
اور اب پیسے جمع کرنے کا میرے پاس ایک اچھا موقع آ گیا تھا۔ میں نے حبشی کے ساتھ چلی گئی اور اس نے مجھے گھر لے جا کر چھوڑ دیا اور پھر خود کہیں چلا گیا۔ میں نے پورا دن مزے سے اس کے گھر میں گزارا تھا۔ مجھے اس سے ڈر تو لگ رہا تھا مگر دولت کا نشہ میرے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہی رات کے 1 بجے وہ میرے کمرے میں گھس آیا اور جو سوچ رہی تھی کہ چلو ہفتے کا ایک دن سکون سے گزر گیا، اب ڈر گئی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی نہا کر آیا ہو۔ اس کے جسم پر ٹاول تھا اور اس نے تیل کی بوتل میری طرف بڑھا دی اور تیل میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور جب کہ میں بالکل سن ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے کچھ بول رہا تھا مگر میرے ذہن میں ایک لفظ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں بس ایک ٹھک اس کی طرف دیکھتی جا رہی تھی جب اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے کسی کمرے میں لے کر آیا اور سامنے مجھے بیڈ کی طرف دھکیل دیا، کیونکہ بیڈ پر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھنے میں کافی بڑی لگ رہی تھی۔ تیل کی بوتل میرے ہاتھ میں دے دی کہ 1 ہفتے تک تمہیں ان کی بالکل اسی طریقے سے مالش کرنی ہے جیسے وہ مساج سینٹر میں تم نے میرے جسم کی مالش کی تھی، اور اب اپنے کام پر لگ جاؤ۔ میرا کام اچھے سے کیا تو میں تمہیں انعام بھی بہت رحال دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا۔ میں پوری تنہائی سے اپنا کام کرنے لگی۔ بوڑھی عورت حبشی کی ماں تھی۔ میں نے 1 ہفتے تک ان کا مساج کیا۔ ان کی جو بھی بیماری تھی وہ دور ہو گئی تھی۔ بیماری کی تفصیل کے بارے میں مجھے نہیں بتایا گیا تھا ابھی تک۔ مجھے بہت سے ریال انعام کے طور پر دے دیے گئے تھے، اور پھر مجھے سمجھانے لگا کہ میں نے اس مساج سینٹر کی جاب چھوڑ دوں، یا تو اپنے وطن چلی جاؤں یا پھر اس کی ماں کی دیکھ بھال کرنے لگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ملا تھا اور وہ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی تھی کہ میں نے ان سے اپنے کنٹریکٹ کا ذکر کر دیا تھا۔ اس نے اپنے پیسے کے بل بوتے پر وہ کنٹریکٹ ختم کروا دیا اور مجھے اپنی ماں کی خدمت کے لیے رکھ لیا، کیونکہ میں اس کی ماں کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ میں اپنا پہلا کام بھی بہت ایمانداری سے کر رہی تھی اور ابھی یہ کام ایمانداری سے کیا تھا۔ حبشی نے اپنی ماں کے علاج کے لیے بہت ساری لڑکیاں رکھی تھیں مگر کوئی بھی اس کی طاقت پر پوری نہیں اتری تھی، جبکہ میں نے ایمانداری سے کام کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بے حد خوش ہوا تھا اور پھر مجھے اپنے ہی گھر میں رکھ لیا تھا۔ اور اب تو مجھے اپنے گناہ پر بھی مذمت محسوس ہونے لگی تھی، اور میں روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتی ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرے نادام ہونے سے پہلے ہی میرے لیے ہدایت کا بندوبست کر دیا، اور اب میں اپنی زندگی میں بے حد خوش ہوں اور خرام ہوں۔ میرے بھائی کا آپریشن ہو گیا اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اماں مجھے واپس بلاتی ہے لیکن میں واپس نہیں جاتی، کیونکہ حبشی کا بوجھ